میرے بھائی قابل احترام چہرے کی ساتھیوں بھائیوں دوستوں، ابھی آپ نے میں نے بھی سنی ہے کہ آج کی رات کی فضیلت پر بیان ہوا ہے کہ یہ کتنی عظیم رات ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ اسی رات میں وہ عظیم شان اللہ کا کلام بھی نازل ہوا جس پر ایمان لائے۔ یہ رات برکت والی بھی ہے اور اہمیت والی بھی ہے۔ یہ بتا دیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہوتی ہے۔ اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ عذاب ہے ان سے افضل رات ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان یہ ہے کہ وہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ افضل امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جیسا بھی ہوگا۔ اسی طرح قرآن عظیم شان ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ ساری دنیا کو چیلنج تھا کہ جیسا کوئی کلام لا کر دکھا دیں، لیکن نہیں لا سکتے، جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن مجید میں اپنا دوست کہا ہے۔ اللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا دوست ہے۔ آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا خون جو ہے کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے۔ اس کعبے کا آپ طواف کرتے ہو جس کے لیے آپ کی آنکھیں ترستی ہیں کہ میں جا کے دیکھوں اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون جو ہے اس سے زیادہ محترم ہے۔ تو قدریں تو ہیں ہر چیز، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو آپ قدر والی چیز بنائیں گے تو قدر ہوگی۔ اللہ کو پتا کہ یہ قدر والی چیز ہے۔ آپ کتنی تعریف کرتے ہیں اس ساتھ کو یہ دیکھیے، آپ ہیرے کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ دنیا تو وہ ہیرا ہے جو کسی خزانے میں نہیں ہے، آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ کے تجربے تو نہیں ہے، آپ کی جیب میں بھی نہیں ہے کہ خزانہ انکار نہیں ہے، ہیرا تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز ملی ہے نا اس کی آپ نے قدر نہیں کی۔ اس رات کی آپ کیا قدر کرتے ہیں؟ اس رات کی بھی کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس رات میں نازل ہوئی وہ تم نے چھوڑ دی۔ وہ فضیلت بیان کرے، صبح سے شام تک اس کی فضیلت بیان کرے، لیکن جو آپ چھوڑ چکے ہیں اس کا جو نقصان ہے اس کی تلافی نہیں۔ آپ ہر سال ساری رات جاگے یہاں پر، لیکن قرآن کو چھوڑنے کے بعد آپ کی کوئی قدر والی بات نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کے بعد، اس کے احکامات کو مسترد کرنے کے بعد، اس کو پیٹ دکھانے کے بعد، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں اس رات کو اللہ کو بنا دوں گا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ مہربان ہے، وہ تو اس کے بغیر بھی مان جائے گا۔ اس رات میں نہیں آؤ گے، اسے معاف کرنا ہوگا تو ویسے ہی معاف کر دے گا، لیکن یہ کرنا کہ اس کام کو چھوڑ کر اس پر آس لگا کے بیٹھ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم جس گھروں سے تعلق کرتے ہیں، ہم نے ایک بات طے کی، ہم نے ایک بات طے کی، اس بات کے اوپر ہمارا کتنا زور ہے، اس بات پر ہمارا کتنا جو ہے وہ سرمایہ لگا ہوا ہے، کتنا ہمارا وقت لگا ہوا ہے۔ بھائی یہ تو ایک رات آئی نا سال بھر میں، تو آپ کو دن کے 24 گھنٹے جو آپ کو دیے ہوئے ہیں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ جو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں نے پڑھ دیا ہے، جو اس پر ایمان دیا ہے، وہ تو یہ سمجھو کہ وہ خدائی پہنچتا ہے، وہ اللہ کا سپاہی ہے،
وہ اللہ کی پارٹی کا آدمی ہے، وہ پولیس وین کی 10 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، تمام لوگوں کی 10-12 گھنٹے 8 گھنٹے میں ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن مسلمان کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے سمجھا کبھی اس بات کو؟ اور ڈیوٹی ہے وہ، کسی وقت بھی اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی کہ کبھی یہ سمجھو کہ میری یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، آپ کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایک تو آپ یوں سمجھے کہ بھائی جماعت اسلامی کا آپ ممبر بن گئے، تو جماعت اسلامی تو آپ کو چھوٹا سا کام دیتی ہے، بھائی یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن خدا نے جو آپ کو کام دیا ہے، پہلے تو خدا کا کام ہے نا، پہلے تو خدا کا کام ہے۔ جماعتیں بھی اس لیے بنتی ہیں کہ سب مل کر خدا کا کام کریں، سب مل کر خدا کا کام کریں، اس لیے جو جماعت بنی ہے یہ اکیلا نہیں کر سکتا، سارے مل کر اس کام کو کریں جس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، جس کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں، جس کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہم حج کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، غیروں کی غلامی کرنے کے بعد، غیروں کی غلامی کرنے کے بعد، ان کو آقا تسلیم کرنے کے بعد، ان کے قانون کے سامنے سر جھکانے کے بعد، ان کی بندگی میں جانے کے بعد، میری رات کی نمازیں کیا کریں؟ صبح سے شام تک تم نمازیں پڑھتے رہو، لیکن غلامی تو تم نے کسی اور کی اختیار کر دی، بادشاہ تو کسی اور کی آپ نے تسلیم کر دی، کل تم کسی اور کا آپ نے مان لیا، تو پھر آپ تو یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ جو عبادت کریں گے وہ کس کی عبادت ہوگی؟ آپ کے رب کی عبادت، آپ اس کو خوش کر لیں، لیکن اللہ اس سے خوش ہے۔ اللہ کس بات سے خوش ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں اگر میری خوشنودی مطلوب ہے نا تو تم میرے انبیاء کو دیکھو، اگر میری خوشنودی مطلوب ہے تو میرے انبیاء کو دیکھو، میرے ابراہیم کو دیکھو، میرے موسیٰ کو دیکھو، میرے عیسیٰ کو دیکھو، میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ اگر میری خوشنودی مطلوب ہے، میری خوشنودی چاہتے ہو نا، میری جنت چاہتے ہو تو پھر ان کو دیکھو، یہ کس طرح سے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا، کس طرح سے دشمن کو لاؤ لشکر لے کر جو ہے مارنے کے لیے نکلتے، کس طرح سے پھانسی پہ چڑھا دیا، کس طرح سے سر قلم کر دیا، کس طرح سے جلاوطن کر دیا، اور پھر نبی کے ساتھیوں کو دیکھو کہ کس طرح سے آج کلکاروں پر ان کو لے کر، کس طرح سے تقریرات کے اوپر ان کو سکھا، کس طرح سے ان کا روزگار ان سے چھین لیا، ان کے بچے ان سے چھین لیے، ان کا جینا انہوں نے اجیرت کر دیا۔ اگر میرے خوشی مکتوب ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب کے تو زندان مبارک شہید کرا دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا میرے محبوب کو تو لوگ گالیاں دیں، میرے محبوب کو تو اس کے وطن سے نکال دیں، میرے محبوب کو تو لوگ راستے میں کھڑے ہو کر جو ہے بے عزت کر دیں اور اس کے چاہنے والوں کو بھی قتل کر دیں، اور میں تمہیں اس رات کھڑے ہونے پہ کہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ غلط فہمی اپنی دور کر لیں، آپ غلط فہمی دور کر لیں، قرآن کے بیان کے خلاف ہو جائے گی یہ بات۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے، جان جائے نہیں تمہیں کہ تم نے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تم سے پہلے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ان کے سر قلم کر دیے گئے، ان کو زندہ زمین پہ ڈال کے پورے توڑا دیے گئے۔ جس نے بھی یہ کہا ان کو دیکھو کہ ان کے ساتھ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی علیہ ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وہ کام جب تک نہیں کرو گے تو یہ رات تو آئے پھر چلی جائے، تمہیں کب پتا چلا کہ یہ قدر والی رات ہے؟ تمہیں بھی اللہ نے بتایا نا کہ یہ قدر والی رات ہے، تمہیں بھی اللہ کے قرآن نے بتایا نا یہ قدر والی بات ہے، تمہیں بھی اللہ کے حبیب نے بتایا نا یہ قدر والی بات ہے، رات ہے۔ اس سے پہلے تو ہزاروں سال پہلے یہ رات آتی رہی اور گزرتی رہی، یہ رات آتی رہی گزرتی رہی، دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، غلام کے دلدل کے اندر انسان گرا ہوا تھا، ظلم اور زیادتی کے اندر انسان پھنسا ہوا تھا، اپنے جیسے انسانوں کو اس نے خدا تسلیم کر دیا تھا، اس کی گردن کس نے توڑی، ان کا سر کس نے توڑا، ان کی کمر کس نے توڑی، ان کی بادشاہت کا خاتمہ کس نے کیا، کون ان سے لڑا، جانت نہیں کر رکھا کون نکلا میدان کے اندر، ان کو معلوم تھا نا، ان کو معلوم تھا یہ قدر کی رات ہے، ان کو معلوم تھا یہ فضیلت کی رات ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر تکیہ نہیں کیا، انہوں نے تکیہ نہیں کیا، انہوں نے سر سے کفر باندھ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے اور اپنی جان دے کر جنت کمائی ہوئی۔ تو ہم جس جماعت میں شریک ہوئے ہیں، ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے،
ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے، ہم نے جو اس سے وعدہ کیا ہے، ہم نے جو بندگان خدا کو کہا ہے، تو ہم کر رہے ہوگا. کہیں ہم نرم ہیں، کہیں ہم گرم ہیں، لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ اتنے کمزور ہونے کے بعد بھی، اتنے سست ہونے کے بعد بھی اس نے ہمیں جو معاشرے میں فضیلت عطا کی ہے، جو عزت عطا کی ہے، اس نے ہمیں جو روشنی عطا کی ہے، وہ ہمارے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی. ہم سے بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ روشنی عطا نہیں کی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر جو مصیبت پڑی ہوئی ہے، جو عذاب پڑا ہوا ہے، جو جس میں یہ گری ہوئی ہے، لوگ سرمایہ دار اپنی تجربے یعنی غریبوں کو اور بڑھ کر وہ دولت جمع کر رہے ہیں. لیکن یہ جماعت جس نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے، یہ بندوں کی خدمت کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ کی بندگی کے بغیر یہ اللہ راضی نہیں ہوگا. بس اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور بندوں کی خدمت کرنی ہے. دنیا میں کسی کے ساتھ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اسلام کے اوپر کمپرومائز کریں گے، اس کے قانون پر کمپرومائز کریں گے، قرآن پر کمپرومائز کریں گے، ختم نبوت پر کمپرومائز کریں گے، اس بات کے اوپر کمپرومائز کریں گے. کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہماری تاریخ میں کبھی کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. اگر کمپرومائز کرتے تو نہ کوئی چوری میں چڑھتا، نہ کوئی کربلا میں شہید ہوتا، نہ کوئی زخمی ہوتا، نہ کوئی وطن لوگوں کے تباہ ہوتی. ابھی آپ دیکھ لیں افغانستان کی بات ہے، ملا عمر سے کہا کہ مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تم اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کر دو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. افغانستان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں آدمی مر گئے، لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. نہیں کر سکتے. ترکی کا جو سلطان عبد الحمید، اس کو کہا کہ تم فلسطین کی زمین دے دو، بیچ دو، ہم اس کی قیمت اتنی ادا کریں گے تمہارا قرض اتر جائے گا، تمہارا دلدل دور ہو جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ زمین میری نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، یہ میری قوم کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کی ایک انچ بھی میں تم کو نہیں دوں گا. آج کل اس نے اپنے اس کو بادشاہ کو ختم کر دیا، لیکن زمین کی تصدیق کی نہیں، کمپرومائز نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. کیسے وقت ہے، کیسا وقت تھا جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ نہیں اب ہوگا، میں اپنے چاند دے دوں گا، میں اپنے چاند دے دوں گا. یہ اللہ کا دین غالب کو کرنے کا. جب ہم میں سے ایک آدمی اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے اہل محلہ کے سامنے، اپنے ملک کے عوام کے سامنے ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ بات نہیں کہے گا، اس وقت تک آگے نہیں چل سکتے. ہم تاریخ ہم سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ نبی نے جو کہا تھا وہ کرو گے یا تم کمپرومائز کرو گے؟ اگر ہم نے کہا کہ نہیں، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہمارے نبی نے جو کہا تھا وہی ہم کریں گے، یا ہم مر جائیں گے اس دھرتی کے اوپر، یا اس دھرتی پر اللہ کا نظام غالب کر کے. اس دھرتی کے اوپر جس میں ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی بنا دیا ہے. پاکستان یوں ہی نہیں بن گیا. پاکستان کی قدر و قیمت، جیسے ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پر ایمان ہے ہمارا، لیکن ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. پاکستان تو بن گیا، لیکن پاکستان میں کب تم نے اسلامی نظام کو قائم کیا؟ پاکستان میں کب تم نے قرآن کی عدالت قائم کی؟ پاکستان میں کب تم نے معاشرت اسلام والی لگائی ہے؟ تم نے پاکستان کے اندر وہ کام نہیں کیے جس کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دی. جیسے مسلمانوں کو اس نے مہلت دی، قرآن کو نہیں مانتے پھر بھی اس نے مہلت دی، نبی کے پیچھے نہیں چلتے پھر بھی اس نے مہلت دی، مسجد تم نے سونی کر دی پھر بھی وہ تم کو مہلت دے رہا ہے. اسی طرح سے تم پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کے نظریے کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو، لیکن اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، مہلت بھی دے رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے، ساتھ کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے. دنیا میں کسی اسلامی ملک نے کوئی ایٹم بم نہیں بنایا، کوئی ایٹم بم نہیں. 100 سال لگے ایٹم بم بنانے میں، دوسری قوموں کو 100 سال لگے، ہم نے 10 سال میں ایٹم بم بنا دیا. ہم نے بنایا، اللہ نے بنوایا، ہم نے بنایا، اللہ نے بنوایا. یہ زمین اس نے بنائی تھی، وہ اس کی رکھوالی کرے گا، وہ اس کی رکھوالی کرے گا. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کو اصل پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کو اصل مدینہ کی ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو اصل اللہ کے بندوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں. ہم اس کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، پاکدار بنانا چاہتے ہیں. تو ہمارا کام تو یہ ہے، ہمارا کام تو یہ ہے. تو میں آپ سے ایک بات اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، بے شک آج قدر والی بات ہے. آج ہم روئیں گے، آج ہم گڑگڑائیں گے، معافی بھی مانگیں گے، اللہ سے حجت بھی کریں گے تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہمت دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ان کے الیکشن پر چلا دے. اور ایک بات جو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، اب بھی آگے پر چلا، آپ کو
پتہ نہیں ہے کہ انبیاء کے راستے میں چلنے کا کیا کرتے ہیں؟ ایسے تم آپ سے کہہ رہے ہو کہ حضرت صراط الذین انعمت علیہم تو ہمیں صدیقیت کے راستے میں چلا، آپ کو پتہ نہیں ہے جب انبیاء کا جن لوگوں نے ساتھ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو ہم تو اتنی بڑی دعا کرتے ہیں، میں اکیلا تھوڑی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی نہیں بلکہ پورا ملک کرتا ہے، سارے مسلمان کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم یہ دعا کرتے ہیں، صحابہ نے یہ دعا کی، انہوں نے کر کر دکھا دیا۔ صحابہ نے یہ دعا کی نا کہ انبیاء کے نقش قدم پر چلانا، تو خدا کی قسم انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ آگ کا لاؤ رکھا ہوا ہے اور وہ وقت بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس آگ میں تم کو ڈالوں گا، تم اپنا دین تبدیل کر لو۔ اس نے کہا کہ نہیں دین تبدیل نہیں کروں گا۔ آخرکار اس نے اس کے سامنے لوگوں کو پکڑ کر لا کر اس کے تیل میں جو ڈال دیا وہ جل کر خاک ہو گئے۔ کہا یہ تمہارا اشر کروں گا، اب میں تم مان جاؤ۔ اس نے تیر اندازوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے تیر چڑھایا اس کے اوپر، کہا اس طرح سے تم کو مانوں گا، ابھی دین تبدیل دین نہیں چھوڑ، تو مجھے جلا دے، مجھے خاک کر دے، جو چاہے کر دے، لیکن دین نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام نے بھی شاد کیا، کیا چاہیے تم کو اسلام سے؟ اللہ کے راستے میں چلنے سے کیا ہوا؟ کیا چاہیے تم کو اللہ سے؟ تمہاری آنکھیں پھوڑ دے تو تم ساری زندگی آنکھیں نہیں پھوڑ سکتے، تمہیں اندھا اور بہرا کر دے تو ساری زندگی دنیا کو ڈال کر تم ایک کام نہیں دے سکتا۔ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ نے جس طرح خزانہ ہم کو دیا ہے کم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم کو نہیں دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جتنا فخر کریں، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا اس کے سامنے سجدے ہو کہ اللہ ہم گھوم تک نہیں ملتے۔ جیسے آج عیسائی ہیں ان کو اسلام نہیں مل رہا، آج یہودی ہیں ان کو اسلام نہیں مل رہا، آج ہندو ہیں ان کو اسلام نہیں مل رہا، آج دنیا کی قومیں گمراہ ہیں ان کو قرآن اور اسلام نہیں مل رہا ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ مل رہا ہے۔ ہم مسلمان بغیر کرتے ہوئے ہم کو ویسے ہی مل گیا، ہم کو ڈھونڈے بغیر مل گیا۔ یہ کم اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ کے اندر پیدا کیا۔ اب اس کا حق ادا کرو بھائی، اس کا حق ادا کرو۔ ساری دنیا ہمیں للکار رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں کیا سازش ہے؟ پاکستان میں یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر پاکستان میں اللہ کی شریعت نہیں آنے دیں گے، کسی قیمت کے اوپر پاکستان میں اللہ کا نظام قائم نہیں ہونے دیں گے، کسی قیمت کے اوپر پاکستان کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق حکمرانی نہیں کرنے دیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، لوگوں کو خریدیں گے، بے ایمان بنائیں گے، غدار بنائیں گے، زمین فروش بنائیں گے، اور اسی قوم سے ہم لوگوں کو نکالیں گے۔ زمین فروش بھی ملیں گے، بے ایمان بھی ملیں گے، غدار بھی ملیں گے، کمزور بھی ملیں گے، لالچی بھی ملیں گے، سر کے بندے بھی ملیں گے، ہم ان کو نکالیں گے۔ اور وہ کر رہے ہیں کچھ، تو ہم کس لیے کھڑے ہوئے بتائیں آپ کو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک دورے سے واپس آئے تو جب دوست دور تھا سوشلزم کا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ غلط فہمی کا شکار مت ہو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ملک ہے، جب تک ہمارے تل کے اوپر ہمارے سر موجود ہے تو اس ملک میں کوئی دوسرا نظریہ نہیں آ سکتے، ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ ہم اس ملک میں کسی دوسرے نظریے پر نہیں آنے دیں گے، ہم حق کی نوبت کے اوپر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے، ہم قادیانیوں کا اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، ہم منیروں کا اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، ہم اس ملک میں سیکولرزم کو نہیں آنے دیں گے۔ آج رات عہد کر لو، اگر تمہیں یہ رات چاہیے نا، یہ قدر والی رات چاہیے نا، تو پھر جب اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ نے تمہیں پابند کیا کہ میرے سے پہلے معاملہ کرو، پہلے میرے سے معاملہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تعریف ہو گئی نا اللہ کی۔ اب اللہ کہہ رہا پہلے میرے سے معاملہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کر دیا ہم نے، اللہ سیٹ کر دیا کہ تیرے غلام ہیں، تیرے غلام رہیں گے، تیرے بندے ہیں، تیرے بندے رہیں گے، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس منصب سے نہیں ہٹا سکتی، اور جب ہم پر مصیبت پڑ جائے گی، افتاد آ جائے گی، جب لوگ ہم کو گھیر دیں گے چاروں طرف سے، تو ہم تجھے پکاریں گے، مدد کے لیے تجھے پکاریں گے۔ اب ہم کہہ رہے تھے ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا جو تیرے انبیاء کا راستہ ہے، اور ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا قسم ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو بھائی آپ کو سب کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، ذرا پڑھ کے دیکھیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، سیرت پڑھ کے دیکھیں،
تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں. ہم الیکشن ہارتے ہیں تو 10 دن تک تو گھروں سے نہیں نکلتے کہ یار ہار گئے 6 مہینے کے بعد ہوش آتا ہے کہ اب کیا کریں. وہ ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھے، ایک دن گھر میں نہیں بیٹھے. شکستہ کرائے تھے، شہیدوں کرائے تھے، زخمیوں کرائے تھے. جب پتا چلا کہ دشمن جو ہے آگے جا کر رک گیا ہے، وہ واپس آئے گا کرنے کے لیے. تو 630 جو زخمی بھی تھے، دل ٹوٹے ہوئے بھی تھے، شکست ہوتا بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو جاؤ اور ان کا تعاقب کریں گے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے نا، کہ گر گئے اٹھ کر پھر چل پڑے، گر گئے اٹھ کر پھر چل پڑے، گر گئے بس یار کیا کریں، گر گئے بس. نہیں، آپ کو گرنا نہیں ہے، آپ کو رکنا نہیں ہے. آپ کو نہ گرنا ہے، نہ آپ کو رکنا ہے، نہ آپ کو ٹھہرنا ہے، نہ آپ کو اس کے اوپر سوچنا ہے. آپ کا کام مسلسل چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. ہمیں جو لوگ یہاں لے کر آئے انہوں نے تو ہمیں کہا کہ ہمارے بازو ٹوٹ جائیں گے، ہماری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، ہم مفلوج ہو جائیں گے. خدا کی قسم آنکھیں ہیں نا ہماری، ہم پلٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھیں گے، لیکن شکست نہیں مانیں گے، شکست نہیں مانیں گے. لڑتے ہوئے ہمارے بازو ٹوٹ جائے، چوروٹ ڈھیلے ہو جائے، ہم تباہ ہو جائے، لیکن ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سارے خداؤں کا انکار کر دیا، وہ نہیں سوچا آپ نے کہ میں ساری دنیا سے لڑائی بول لے گا. جب آپ نے کہا کہ نہیں مانتا، تمہاری جاگیر کو بھی نہیں مانتا، تمہاری جو ہے شہرت کو بھی نہیں مانتا، تمہارے اقتدار کو بھی نہیں مانتا، تمہارے قانون کو بھی نہیں مانتا، تمہارے تھانے کو بھی نہیں مانتا، تمہاری عدالت کو بھی نہیں مانتا، تمہارے بینک کو بھی نہیں مانتا، میں تمہارے ظالمانہ نظام کو نہیں مانتا. اس وقت تمہیں خیال نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ لڑو اس کو ساری دنیا سے. اب بھاگو مت بھاگو، مت بھاگو، مر کر کے دکھاؤ، مر کر کے دکھاؤ. اور پھر یہ ہے کہ آگ لگی ہو آپ کے سینے کے اندر، یار آج میں اٹھ جاؤ، آج مجھے کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کر آئے، صلح حدیبیہ کر کر آئے عمرہ ادا کرنے کے لیے 1400 آدمی لے کر. تو 1400 آدمی 10,000 میں تبدیل کیسے ہو گئے 2 سال کے اندر؟ 1400 آدمی 10,000 کے اندر تبدیل کیسے ہو گئے؟ او بھائی رات دن انہوں نے محنت کی، گاؤں گاؤں گئے، جگہ جگہ گئے، ایک ہر آدمی کے کان کے پاس جا کر اس کے کان کے پردے کھٹکھٹائے انہوں نے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا انہوں نے، دروازہ کرنا پڑ گیا. تو ہم ان کے چاہنے والے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم کو کس چیز میں اللہ نے کمزور کیا ہے؟ ہم کو دل دماغ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ ہم کو دیا ہے، لیکن ہم پر سستی کی چادر چڑھی ہوئی ہے. آج کی رات دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ سستی کی چادر اتار دے ہم سے، اتار دے ہم سے. آج کی رات ہماری جو قبول کر دے. ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، نہ دولت مانگتے، نہ شہرت مانگتے، ہم کچھ نہیں مانگتے. ہم یہ چاہتے ہیں تجھ سے کہ جو وعدہ ہم نے تجھ سے کیا وہ پورا ہو جائے، جو بندگی کا وعدہ کیا ہے بس وہ پورا ہو جائے. زندگی پر ہماری گردن کسی کے سامنے نہ جھکے، ہمارا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، ہم جھولی کسی کے سامنے نہ پھیلائیں. مانگے تو تجھ سے مانگے. یہ رات ہم کو یہ سکھاتی ہے، یہ قرآن نے ہم کو سکھایا. یہ جو میں بول رہا ہوں نا، میں نے تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولا، میں بول بھی نہیں سکتا، میری زبان کے اوپر کہہ رہا ہے. میں کوئی بات کہوں گا جو میں نے پڑھی ہے، یا قرآن میں پڑھی ہے، یا لٹریچر میں پڑھی ہے، یا حدیث میں پڑھی ہے، وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں. جو باتیں میں نے پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو باتیں میں نے پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم ان کے قائم مقام ہیں. پھر آپ نے آئینے میں منہ تو دیکھو، اتنی بات جو شرم سے واپس منہ پھیرنا پڑتا ہے کہ یار کہاں میرے بزرگ کہاں میں. جب سید مولانا مودودی کے اوپر زیادہ دباؤ پڑا نا تو اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں نے طے کر لیا ہے، اب پیٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں طے کر لیا ہے اگر میرے ساتھ غربت کی زندگی گزارے، میرے ساتھ مصیبت کی زندگی گزارے، میرے ساتھ جو ہے جس طرح سے بھی ہو ویسے تو میں ساتھ لے کر چل سکتا ہوں. بولے تو مجھے آج بتا دے، میں تجھے فارغ کر دوں گا، میں تجھے فارغ کر دوں گا. ہمارے تو بیوی بچے پاؤں کی زنجیر بن گئے. کیا کریں یار، بچے نہیں مانتے، کیا کریں جی، گھر والی نہیں مانتی. وہ تم اللہ کے راستے سے گھر والی روک رہی ہے، بیوی بچے تم کو روک رہے ہیں. تم اللہ کے راستے میں دینے کے بجائے ان کے اوپر سارا خرچ کر رہے ہو. اور خدا کے لیے کچھ سوچو، سوچو. ہم بولتے رہے کہ بھائی ووٹ تو 4 سال اللہ دے تو 10 سال دے دے، 5 سال دے دے، ورنہ آپ کو کنارے پہ لگے ہوئے بولتے رہے کہ سمجھاتے رہے، ساری زندگی اس میں لگا دی ہے. لیکن اب تم نہیں بولا بھائی، تم پڑھو تفسیر القرآن، تم پڑھو مولانا کی لٹریچر، تم پڑھو خطبات ترجیحات، تم پڑھو تفہیمات و تنقیحات، تم پڑھو یہ 40 چیزیں، اور تم بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ نے ہم کو کتنا نوازا ہے، اللہ نے ہم کو کتنا نوازا ہے، ہم کیا دیا کیا کر دیا اس نے. اس دنیا میں ہم نے اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا اور ہمیں کہا کہ اٹھو شیر بن کر اٹھو، ساری دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے. وہ فلسطین تم کو دیکھ رہا ہے، کشمیر تم کو دیکھ رہا ہے، ترکی تم کو دیکھ رہا ہے، سعودی عرب تم کو دیکھ رہا ہے.
وہاں لڑائی نہیں تھی، وہ وہاں لڑائی نہیں تھی، پاکستان میں لڑائی تھی کہ مسجدیں بند کریں کہ نہیں کریں، تراویح کریں کہ نہیں کریں، اعتکاف کریں کہ نہیں کریں، یہاں تھی، انہوں نے تو بند کر دیا، انہوں نے بند کر دیا، اس لیے کہ اس کو قیادت کر دی، پاکستان کو قیادت کر دی، سعودی عرب بھی اس کے پیچھے جائے گا، عراق بھی اس کے پیچھے جائے گا، ایران بھی اس کے پیچھے جائے گا، ترکی بھی اس کے پیچھے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیر ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جب پاکستان کی قیادت کے اوپر، حکومت کے اوپر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لا کر بتائے گا جو عالم اسلام کی قیادت کرے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، آپ کو تو مل گئی یہ رات، سمجھو مل گئی ہے یہ رات، آپ شک میں نہ پڑے، شک میں نہ پڑے، آپ ڈھونڈنے آئے تھے، ڈھونڈنے والوں کو خدا مل جاتا ہے، آپ ڈھونڈنے آئے تھے، آپ کو مل گئی یہ رات، بے فکر ہو جاؤ، مانگو جو کچھ مانگنا ہے اللہ دے گا، مانگو جو ہوگا، ہدایت مانگو ہدایت دے گا، جو مانگنا چاہو مانگو، کنجوسی مت کرنا مانگنے میں، دینے میں کنجوسی کر دینا، مانگنے میں کنجوسی مت کرنا، کہ دینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، میں اپنی کو شان کو دیکھوں، میں اس کی شان کو دیکھوں، میں تو اس کی شان کو دیکھتا ہوں، وہ رب العالمین